खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने आज हमें ये मौका दिया कि हम दोबारा खुदावन के कलाम के मुकद्दस में से बरकत को हासिल कर सकें। आज जो वीडियो हम बनाना चाहते हैं वो है फादर डे पे। आज खुदावन के कलाम के मुताबिक हम देखेंगे कि फादर डे पे हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और क्या हमें इस बात को एक ही दिन करना चाहिए या हम इस बात को कंटिन्यू जारी रखें ताकि आपकी बरकत भी जो है वो कंटिन्यूस जारी रहे। वो नहीं है कि वो चंद मिनटों की चंद घंटों की बरकत हो, बल्कि वो बरकत हमेशा रहे, क्योंकि खुदावंद की जो बरकत है वो हमेशा रहती है। तो आज भी खुदावंद आपको वो बरकत देना चाहता है जो हमेशा आपके साथ रहे। और आज की वीडियो मैंने ये सोचा कि मैं इस मैसेज को आपको दूं, सरमन को दूं, लेकिन मैंने खुदावंद के जलाल के लिए ये देखा कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम किस तरह से खुदावंद के कलाम को के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, कैसे हम उसमें रह सकते हैं ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं इफिसियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयत। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। अजीजों, ये देखिए कि कितनी बड़ी बरकत है कि जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि हम अपने वालिदैन की, वो वालिदैन जो खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगी को बनाते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो बढ़ाते हैं। आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक प्रवान चढ़ते हैं और आप बायस बरकत ठहरते हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस बरकत को हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखते हैं। कहते हैं कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। और खुदा अगली आयत में वो कहता है कि ये खुदा का हुक्म है, पहला हुक्म है जो खुदा ने हमें दिया, और इसको मानने से, इस पर अमल करने से हमें क्या मिलता है। वो कहता है कि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। देखिए कितनी बड़ी बरकत है कि आपकी जिंदगी जो है वो बढ़ जाती है जब आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो खुदा आपकी उम्र को बढ़ा देता है। और ये पहला जो हुक्म हमें मिलता है, ये हमें मिलता है जब हम 20 की 12 पढ़ते हैं। खरूज 20 की 12 है, तो इसमें जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खुदा का पहला हुक्म है कि इससे हमारी उम्र जो है वो दराज होती है। तो कौन शख्स है वो जो चाहेगा कि मेरी उम्र दराज ना हो? कौन चाहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में खुशी ना देखूं? और खुशी एक ही बात में है जब आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बरकत खुदा आपको दे देता है। मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कर सकूं कि मेरे वालिद के वसीला से मुझे क्या बरकत मिली और किस तरह से मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया और किन किन हालात से वो गुजर कर आज जो कुछ मैं हूं वो अपने वालिद की वजह से। जो कुछ हमारे वालिद ने वो किया और हमें बनाया, हमें तराशा, हमें पानी दिया, हम आज एक ऐसा दरख्त है जिसके वसीला से बहुत से लोग बरकत पाते हैं, और ये हमारे बाप की वजह से था। मैं जरा अपने बाप के बारे में चंद बातें बताऊंगा। मैंने सोचा किसी की बात करने की बजाय अपनी बात करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम को जब हम देखते हैं तो पौलुस रसूल ने अपनी बात की, पतरस ने अपनी बात की, तो मैं भी अपनी बात करूंगा कि खुदा ने मुझे कैसे बरकत दी अपने बाप के वसीला से। एक ऐसा शख्स था, मेरा बाप एक ऐसा शख्स था जिसका नाम डेविड है। जैसे कि मेरा नाम अयूब डेविड है, इसमें अयूब मेरा नाम है, डेविड मेरे बाप का नाम है,
اور اس طرح میرا باپ جو ہے اس کی برکات، اور میرا باپ جو ہے ہمیشہ وہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا بڑا اثر ہے میری زندگی پر۔ اور جب میں ایسا ہوتا ہوں تو یہ ساتھ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسی وقت وہ میرے ڈیڈ کی شکل بھی سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی برکت کی باعث ہے کہ جب ہم اپنے والدین کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے جلال اور اس کی عظمت کے لیے گزاری، اور اسپرچل لائف میں اس نے زندگی گزاری۔ وہ ایک ایسا شخص تھا، سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں وہ رہتے تھے، اور اس وقت بہت لوگ جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، بہت چند لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت جب ایک خوشحال گھرانہ تھا، خدا نے میری والدہ کو جب میں 2.5 سال کا تھا اپنے پاس بلا لیا۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں، میرے جاننے والے لوگ یہ مت سمجھے کہ میں اپنی سٹوری بتا رہا ہوں، میں اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کی زندگی کے بارے میں میں اپنی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میرے باپ اور میری زندگی کچھ سملر ہے تھوڑی سی، اور اس لیے کو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ میں 2.5 سال کا تھا جب میری والدہ جو تھی وہ دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اپنی والدہ کی صحیح شکل بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم 5 بہن بھائی تھے جو سارے چھوٹے چھوٹے، ایسا نہیں تھا کہ جو کر سکے کچھ، لیکن اس وقت اکیلا شخص جو گورنمنٹ ملازم تھا وہ کیسے یہ کر سکتا تھا؟ لیکن میرے باپ کو یہ امید تھی کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ ڈیسیژن لیا کہ میں اپنے بچوں پر، ان کے اوپر میں اپنی زندگی گزاروں گا، تاکہ میرے بچے جو ہیں یہ خداوند میں آگے بڑھیں اور یہ ایک ایسے لوگ بنے جن کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ سو اس لیے میرے باپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ساری ذمہ داری میری ہے، میں کوئی اپنی نئی لائف یا دوسرا سسٹم نہیں شروع کروں گا۔ اس وقت بہت سے ایسے موقع تھے کہ وہ اپنی شادی کر سکتے تھے اور بیوی لا سکتے تھے، اور اکثر لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، لیکن ہمارے باپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی، اپنے آرام و آسائش کو نہیں دیکھا۔ ایک بندہ سارا دن کام کر کے آتا ہے، اسے آگے گھر کا کام بھی کرنا پڑے۔ وہ جو عورتیں اپنے گھر میں آتے خاوند کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اسے پتا ہو کہ میں نے گھر جا کر بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا، میں نے ان کو دیکھنا بھی ہے۔ اور جب میں چھوٹا تھا اور ان کی جان جیسے بیٹے میں، اور بیٹے کو پیار کرنا، بیٹے کے اندر ان کے پیار تھا، محبت تھی، اور وہ کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی پھر اپنے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر انہیں کہیں چلے بھی جانا تو میں نے چلے جانا، میں نے کہا ہاں جی اب گھر نہیں جانا ڈیڈی، وہ چلو یار چل بس ٹھیک ہے ہو گیا چلے بھائی گھر چلتے ہیں۔ تو اتنا پیار، اتنی محبت۔ اور میں نے بھی یہ دیکھا جب وہ بیمار ہوئے، وہ ہاسپٹل گئے، میں نے کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ ہی رہا، اور وہ ساری برکات خدا نے مجھے دی، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے برکت دی۔ جیسے بائبل میں برکت ہے، اسی طرح انہوں نے مجھے برکت دی۔ جانے سے پہلے ایک دن انہوں نے مجھے وہ بلیس کیا، برکت دی، وہ آج بھی برکت میرے پاس ہے۔ میں کیسے اپنے باپ کو بھول سکتا ہوں، کیسے اس کی محبت کو بھول سکتا ہوں۔ اسی طرح یاد رکھیے، آپ کے بھی والدین ہیں، اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں کی ہوں گی، ماں نے بڑی قربانیاں کی ہوں گی۔ میں نے ایسی بہت سی ماں کو دیکھا ہے جو اپنے گھر میں بڑی لاڈلی نازک تھیں، لیکن جب ان کے بچے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا، بچوں کو پڑھایا، بچوں کو لکھایا، اپنی زندگی کا نہیں سوچا۔ ایسے والدین ہیں۔ والدین ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام رکھ جائے، اور ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جو بے لوس، کسی نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا جی اس نے یہ، نو، وہ ہر کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ اس طرح دیکھیے
میرے والد نے، میری والدہ نے کیسے مشکلات سے ہمیں پالا، کس مشکلات میں سے ہم گزرے، اور کبھی انہوں نے ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا۔ ہر مشکل میں وہ ہمارے سر پر رہے، آج بھی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں جاتے، کس حال میں ہے، وہ اپنے بچوں کا راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، والد اپنے بچوں کا راہ دیکھتا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا کہ میرا بیٹا بھی آئے گا، میری بیٹی بھی آئے گی۔ وہ دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ اس کو پتا تھا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی ان کو اپنے گلے سے پیچھے نہیں کیا۔ میری تو کوشش تھی ہر وقت یہ برکت پائے، قوت پائے۔ تو آج بھی خداوند یہ چاہتا ہے بہن بھائی کہ آج ہم سوچیں، آج فادر ڈے پہ صرف یہ نہ کریں کہ ایک دن کا کھانا بنا لیا، چلو جی آئے اور جی ہم نے سیلیبریٹ کر لیا جی فادر ڈے، جی بس ٹھیک ہے، کوئی گفٹ پکڑا دیا۔ آپ کے والدین کسی گفٹ کے بھوکے نہیں ہیں، آپ کے والدین کسی کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، ان کو آپ کی بھوک اور پیاس ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس آپ سے ختم ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ختم ہوتی۔ اب یہ مت سوچئے کہ ہم کوئی چیز دے دیں کہ والدین خوش ہو جائیں گے، نہیں۔ ان کی بھوک پیاس جب آپ ان کے گلے لگتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو ان کا دل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے والدین سے دور ہیں تو سارے کام چھوڑیے بھائی، جائیے اپنی ماں باپ سے پیار کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ ماں کو پتا چلے میرا بیٹا آ گیا، باپ کو پتا چلے میرا بیٹا آ گیا۔ اور جب یہ پتا چلتا ہے ان کے دل بہت بڑے ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی آ جاتی ہے۔ جہاں آپ نہیں چاہتے آپ کے والدین خوش ہوں، جنہوں نے آج جس مقام پر آج ہے ان آپ کو پہنچایا ہے، کسی نے یہ نہیں کیا کہ آپ کی ایجوکیشن پر، دوسری چیزوں پر اتنا اندھا دھند پیسہ خرچ کر دیا، آپ کو پتہ نہیں کن مشکلات میں اسکول پہنچاتے تھے۔ اگر آپ آج بھول گئے ہمیں، آپ جسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میری ذمہ داری بس یہی ہے جو مجھے مل گئی ہے۔ بیوی کا رشتہ اپنی جگہ پر، بہن بھائیوں کا رشتہ اپنی جگہ پر، مگر والدین کا جو رشتہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ والد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیے سب رشتے ختم ہو سکتے ہیں، والدہ والد کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائیوں کا اسے بلڈ ریلیشن کہتے ہیں۔ تو آج بھی جائیے بھائی، اٹھیے اور سیلیبریشن یہ نہ سمجھیے اچھا جی ابا جی دیا جو بنائی سی جی گفٹ دیتا ہوں، اچھا بھائی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے باپ کدھر ہے وہ کدھر ہے۔ یاد رکھیے جس پیمانہ سے آپ ناپتے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ ناپنے والا خدا ہے، اور خدا کیا کہتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی تابع داری کر۔ اگر تو اپنے ماں باپ کی تابع داری کرے گا تو تیرا بھلا ہوگا، تیری عمر دراز ہوگی، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، اٹھیے، جائیے اپنے ڈیڈی کے ساتھ گلے ملیے، اپنی ماں سے ملیے، ان کا دل ویسے ہی جائیے جس طرح سے آپ بچے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ نہیں سوچتا تو نقصان میں جاتا ہے۔ بائبل میں کئی سٹوریاں ہیں، سمسن اور دلالہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، وہ بس کہتی تھی تجھے مجھ سے پیار کے چکر میں وہ اپنی آنکھیں نکلوا لیتی، پیار میں اپنی آنکھیں نکلوا لی۔ یہ بڑا قریبی رشتہ سمجھا جاتا، لیکن اس پیار میں کیا تھا؟ آنکھیں نکلوا لی، وہ کسی اور ٹارگٹ پہ کام کر رہی تھی۔ تو اس لیے یہ دیکھیے، اچھی بیوی بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، برکت ہے، نعمت برکت خدا دیتا ہے، لیکن والدین کا کوئی نعم البدن، وہ جو برکت ہر وقت وہاں سے برکت ملتی ہے، اور یہ برکت خداوند کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو اسی پہ میں کوشش کروں گا ختم، لیکن ایک اور بات ہے اس کے، اگر آپ نے توبہ کی ہے، اگر آپ نے اس کو قبول کیا ہے، تو آپ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں،
यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 13 है, अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं तो फिर वो आपका बाप है। आज उसके साथ भी थोड़ी दो बातें कर रहे हैं, इस पर फिर बात करेंगे। एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन असल हकीकत ये है कि अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कर, इसी तरह अपने खुदावन की भी, वो जो आपका बाप है उसकी भी ताबेदारी कर, तभी बरकत मिलेगी, तब ही तेरी उम्र दराज होगी अगर तू उस बाप को भी देखेगा। अगर नहीं तो भाई आज ही तौबा करके उससे भी मिल ले। वो तो कहता बस आ जा भाई तौबा कर, मैं तेरी सारी खताएं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो इसलिए वो अपनी बाबें फैलाए हुए हैं। इसी तरह आपके वालिदैन भी आपकी राह देख रहे हैं, जाइए उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। सिर्फ इसको एक फैशन मत बनाइए, इसको एक खाने का तरीका मत बना लीजिए, बल्कि उस मोहब्बत को अपने अंदर उजागर कीजिए जिसके वसीला से आप बरकत पाए। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ब्लेस करे। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूंगा। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए, खास तौर पर खुदावंद तेरे जलाल, तेरी अजमत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, कि खुदावंद तूने अपने रिश्ते को भी खुदावंद इसी तरह बाप और बेटे का नाम दिया। इसी तरह तूने बाप और बेटे की रफाकत का जिक्र किया और वालिदैन का जिक्र किया, जिससे इंसान की बरकत जुड़ी हुई है, जिससे इंसान की उम्र की दराजी जुड़ी हुई है। ऐ बाप, जितने लोग आज हमारी इस बात को सुन रहे हैं, ऐ बाप तेरा फजल उन पर हो, तेरी बरकत उन पर, उनके वालिदैन पर हो, उनके घरानों पर, उनके बच्चों पर हो, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। आपके जलाली मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते बख्श दे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ब्लेस करे।